3 اپریل 2014، صحیح البخاری، حدیث نمبر 71، عن معاویۃ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ معاویہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ امت برابر اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کی مخالفت کریں گی وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث رسول میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کو تفقہ دے دیتا ہے۔ تفقہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنا، لیکن تفقہ سادہ طور پر سمجھنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ گہری سمجھ کے معنی میں ہے، ڈیپ تھنکنگ۔ ڈیپ تھنکنگ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس حدیث سے بتایا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو گہری سوچ دے دیتا ہے، ڈیپ تھنکنگ دے دیتا ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں پیش آتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ چیزوں کو فیس ویلیو پر لے لیتے ہیں، فیس ویلیو پر، یعنی چیزوں کو بظاہر جہاں دیکھتے ہیں وہی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ڈیپ تھنکنگ نہیں ہے، یہ گہری سمجھ کی بات نہیں ہے۔ گہری سمجھ یہ ہے کہ ظاہری حالات سے گزر کر آپ اندر تک سوچیں اور سارے پہلوؤں کو دریافت کر کے گہرائی تک پہنچ کر فیصلہ کریں۔ یہ تفقع کا تعلق سیکولر معاملات سے بھی ہے اور مذہبی معاملات سے بھی ہے۔ اس دنیا میں وہی لوگ صحیح رائے کام کر پاتے ہیں جن کے اندر تفقع ہو، ان چیزوں کو فیس ویلیو پر نہ لیں بلکہ گہرائی کے ساتھ غور کر کے باتوں کا مطلب نکالیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ میں تو قاسم ہوں، دینے والا اللہ ہے، یہ کسی مسٹیریس معنی میں نہیں ہے۔ یہ وہی چیز کو علماء کہتے ہیں کہ آپ کا جو کلام ہوتا تھا قرآن کے علاوہ وہ وہی غیر مطلوب ہوتا تھا، وہی اسی معنی میں ہے کہ جو کچھ آپ بولتے ہیں جس کو ہم آج حدیث کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وہی غیر مطلوب ہے، بس، اور کوئی اس کو مسٹیریس معنی نہیں ہے اس کے۔ یعنی اللہ کی طرف سے مجھے انسپریشن آتا ہے، یہ فرمایا آپ نے، اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتی باتیں، یہ فرمایا آپ نے، اور پھر میں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ کا جو کلام ہے اس کو ہم صرف ایک انسان کا کلام نہ سمجھیں بلکہ سمجھیں کہ وہ
دیٹ از دیٹ واز انسپائرڈ فرام گاڈ. وہ اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا تھا آپ کو. تو وہ یہ غیر مطلوب ہے. یہ بہت ہی زیادہ یہ بھی یہ بات سمجھیے کہ وہی غیر مطلوب جو ہے وہ صرف رسول اللہ کی صفت تھی. حقیقت یہ ہے کہ وہی غیر مطلوب درجہ بدرجہ دوسرے انسانوں کو بھی ملتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں میں کچھ مقدس ہوتے ہیں. تو مقدس وہی تو ہے جس کو ہم ملہم مانتے ہیں. یعنی رسول اللہ ملہم تھے, آپ پر باتیں القاء کی آتی تھی. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان میں جو مقدس ہوتے ہیں, یعنی اللہ ان سے کلام کرتا ہے. کلام کرنے کے معنی یہی ہے کہ ان پر اللہ کا انسپریشن آتا ہے. وہ اللہ کا انسپریشن ریسیو کرتے ہیں, اس معنی میں ہے. یہ حدیث جو ہے اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی قربت تلاش کریں, اللہ سے دعائیں کریں, اللہ کی باتوں کو لے کر غور و فکر کریں. اس طرح سے اپنے اندر وہ ذہن ڈیولپ کریں جو اللہ کا الہام وصول کرنے کے قابل ہو جائے. تب وہ توقع آئے گا. توقع کی صفت اس وقت آئے گی جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اللہ کا الہام وصول کرنے لگے, یعنی آپ کو انسپریشن ملنے لگے. تو رسول اللہ کو جو انسپریشن آتا تھا وہ خاصائص نبوی نہیں ہے, وہ بھی ایک اسوہ ہے. دوسرے اہل ایمان کو بھی اس میں یہ نمونہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کرو, اللہ تعلق بڑھاؤ, تدبر اور تفکر کے ذریعے اپنے ذہن کو ڈیولپ کرو, یعنی اپنے کو وعایا بنانو. وعایا یعنی کنٹینر. جب ایک مومن ایسا کرے گا تو اس کو تفقع کی صلاحیت آ جائے گی, اور تفقع کوئی ذاتی چیز نہیں ہوتی. توقع کا معنی یہی ہے کہ انسپائرڈ تھنکنگ, آدمی کے اندر یہ صلاحیت آ جائے گی کہ وہ اللہ کی طرف سے انسپریشن وصول کرے. بغیر خدائی انسپریشن کے کسی کے اندر اعلیٰ معنوں میں, گہرے معنوں میں توقع نہیں آ سکتا. جو ایک محدث نے کہا تھا کہ حکمت کے بارے میں کہ نور یلقا فی قلب المؤمن, یہی تو ہے. فقہ میں اور حکمت میں کوئی دو مفہوم نہیں ہے. وہ جو فقہ کا مفہوم ہے وہ حکمت کا مفہوم ہے. قرآن میں بھی ہے, دیکھیے, جس کو اللہ چاہتا ہے خیر کثیر دے دیتا ہے, اور خیر کثیر کا حکمت ہے. من یوت الحکمہ فقط اوتی خیرا کثیرا. یہ بات قرآن میں ہی موجود ہے. تو دین میں تفقع کا مقام حاصل کرنے کے لیے آدمی کو وہ کرنا پڑے گا جو رسول اللہ نے کیا. رسول اللہ نے اپنے آپ کو وقف کیا دعوت کے کام میں. رسول اللہ نے اپنی زندگی کو بالکل سادہ بنایا. رسول اللہ قرآن پر غور فکر کرتے تھے, کائنات پر غور فکر کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا دائم الفکر ہے, ہر وقت سوچ میں رہتے تھے.
تو سوچنا کہاں ہوتا تھا؟ یہی قرآن کو لے کر سوچنا، تخلیق میں لے کر سوچنا، یہ بھی اس میں نبوی ہے. جو شخص اس معنی میں اس میں نبوی کو اختیار کرے تو اس کے اندر تفقع صلاحیت پیدا ہو جائے گی. پھر معاملات میں پھر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ معاملات میں بہت ہی گہری سمجھ کے ساتھ فیصلہ کرے، بہت زیادہ گہری سمجھ کے ساتھ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جو فیصلہ کیا کہ بظاہر حالات تو آپ کے خلاف تھے، جو ظاہری حالات تھے اس وقت وہ آپ کے خلاف تھے، لیکن ان ظاہری حالات کے اندر آپ نے دیکھا کہ داخلی طور پر کیا امکانات ہیں. تو بظاہر تو یہ تھا کہ ہم حدیبیہ سے عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑ رہا ہے آپ کو مدینہ، لیکن آپ نے سوچا کہ اگر پیس قائم ہو جاتی ہے، اگر انٹریکشن بڑھ جاتا ہے، آزادانہ طور آزادی کے ساتھ لوگ ملتے جلتے ایک دوسرے سے، تو اسلام پھیلے گا، اسلام ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرے گا. کیونکہ بظاہر تو واپسی تھی، لیکن اندر اندر کیا بات تھی کہ دوبارہ زیادہ شاندار طور پر مکہ میں داخلہ. پیچھے ہے گہری سمجھ کی بات. ایسے جیسے مکے میں وہ لوگوں نے آپ کو کہا کہ مکہ آپ چھوڑ دیا، ہم قتل کر دیں گے، تو کچھ لوگ تیار تھے کہ ہم لڑیں گے. تو لڑنے کے بجائے آپ نے سوچا کہ ہم یہ جو ہم جتنے لوگ ملے ہیں ہم کو 13 سال کی کوشش سے، ان کو ہم کیوں یعنی میدان جنگ میں لے جا کر قتل کروائیں، ان کو لے کر ہم مدینہ چلے جائیں، وہاں پر پلاننگ کریں دعوت کی. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عمر تو بکر تین تاکل القرا یقون یسرف بیل مدینہ، تو یہ مدینہ کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ اس اسٹریٹجی کی فضیلت ہے جو آپ نے اختیار کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں مدینہ فضیلت بیان کی گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ وہ اسٹریٹجی، وہ حکمت، وہ روش جو آپ نے اختیار کی، اس روش میں فضیلت ہے. یعنی مکہ کے لوگوں سے لڑے نہیں، مکہ کے لوگوں سے ٹکراؤ نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ چلے گئے مدینہ. وہاں پر آپ نے اپنے دینی اپنے دعوتی مشن کی، وہاں پر اسرن و پلاننگ کی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام میں ایک نیا دور آ گیا. یہ تھی ایک تفقع. تو تفقع کا لفظ جو قرآن میں حدیث میں آیا ہے وہ فقہی مسائل کو جاننے کے معنی میں نہیں آیا ہے، وہ حکمت کو سمجھنے کے معنی آیا ہے، گہری گہری سمجھ کے معنی میں آیا ہے، حکمت حیات کو سمجھنے کے معنی میں آیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص رسول اللہ کے اسوے پر عمل کرے، آپ کے طریقے کو اختیار کرے، تو اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین. یعنی گہری حکمت، گہری سمجھ، ڈیپ تھنکنگ، یہ پیدا ہو جائے گا. وہ معاملات میں زیادہ صحیح انداز میں رائے قائم کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ امت پر ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جو کوئی ظالم اس پر اس کو اوور پاور کر لے، ظالم اس پر غالب آ جائے.
تو یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ توقع سے کیا تعلق اس کا ہے، کیونکہ ایک ہی سلسلہ کلام میں دونوں باتیں آئی ہیں. تو کوئی اجنبی کرو، کوئی دشمن کرو، کوئی مخالف کرو، کبھی بھی امت پر غالب نہیں آئے گا. لیکن وہ شرط کیا ہے؟ توقع اس کے اندر ہو. یہ بھی امت کی فضیلت نہیں ہے، امت کے لیے یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. وہ بات اسی معنی میں ہے کہ امت، اگر امت کے اندر سچا ایمان آئے گا، سچا توقع آئے گا، وہ اس قابل ہوگی کہ یعنی ڈیوائن مائنڈ کے ساتھ سوچے باتوں کو، چیزوں کو ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ سمجھے، تو وہ اس کی اسٹریٹجی بہت کامیاب ہوگی. وہ ایسا نہیں کرے گا کہ ایسے اقدام کرے، پولیس اقدام، کہ ظالم کو قابو پا لے، اس پہ غالب آ جائے. تو یہ امت کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت ہے حکمت کے ساتھ، گہری دانش مندی کے ساتھ پلاننگ کی، گہری دانش مندی کے ساتھ پلاننگ کی. آج کل آپ دیکھیے مسلمان جگہ جگہ شکایتیں کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کو مصیبتیں پیش آ رہی ہیں، اور شکایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ سازشی ہیں، یہ لوگ اسلام دشمن ہیں. یہ سب غلط بات ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان میں تفقع ختم ہو گیا ہے، گہری حکمت ختم ہو گئی، اور اسی کی وہ پرائز دے رہے ہیں، اسی کی پرائز دے رہے ہیں. تو جہاں جہاں مسلمانوں کو ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں جس کو وہ ظلم کی تعبیر کرتے ہیں، وہاں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں حکمت کھو دی، کہاں ہم نے توقع سے محروم ہو گیا، کہاں ایسا ہوا کہ ہم نے ڈیپ تھنکنگ سے کام نہیں لیا. یہ سوچنا کا کام ہے، یہ سوچنا چاہیے. یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے جو حدیث سے بیان کی گئی ہے کہ اگر تم رسول اللہ کے نمونے کی پیروی کرو گے تو تمہارے اندر توقع آئے گا، ڈیپ تھنکنگ آئے گی، وائز تھنکنگ آئے گی، وزڈم آئے گی، حکمت آئے گی. ایسی حالت میں جب بھی ایسا ہو کہ تم محسوس کرو کہ تمہارے پر ایسے لوگ غالب آ گئے جو کہ تم ظالم سمجھتے ہو، تو کبھی بھی یہ بات سمجھو کہ ان کے وہ ظلم تمہارے پر غالب ہو گئے نہیں. اس کا سبب ہمیشہ یہ ہوگا کہ عدم توقع، تمہارے اپنے اندر، تمہارے اپنے اندر ڈیپ تھنکنگ کی کمی، تمہارے اپنے اندر گہری سمجھ کی کمی، تمہارے اپنے اندر گہری پلاننگ کی کمی. کیونکہ جہاں توقع ہوگا وہاں گہری پلاننگ ہوگی، جہاں ڈیپ تھنکنگ ہوگی وہاں گہری پلاننگ ہوگی. تو اس حدیث میں بہت بڑا سبق دیا گیا ہے، ایک انسان کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور مجموعی طور پر پوری امت کے لیے بھی، دونوں حالتوں کے لیے. تو دیکھیے، ایک ہوتے ہیں اسلام کے مسائل جن کو ہم کہتے ہیں فقہی مسائل، ایک ہوتا ہے مسائل. مسائل کیا ہیں؟ وہ اسلام کا فارم ہے، وہ اسلام کا فارم ہے، ظاہری فارم.
وہی اصل اسلام نہیں ہے. اصل اسلام وہ ہے جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ ہے اصل اسلام. تو جب تک مسلمان میں تفقع زندہ رہے گا وہ اسپرٹ والے اسلام پر قائم رہیں گے، اور جب تفقع نہیں رہے گا تو فارم والے اسلام پر قائم ہو جائیں گے. یعنی بہت بڑی پہچان ہے یہ کہ اگر امت فارم والے اسلام پر قائم ہے تو سمجھ لیے کہ اس کے اندر تفقع نہیں ہے، اور اگر امت اسپرٹ والے اسلام پر قائم ہو تو سمجھ لیے کہ اس کے اندر تفقع ہے. توقع کا مطلب ہے حکمت، ڈیپ تھنکنگ، گہری دانشمندی. تو یہ خیر اعلیٰ ہے. یہ فرمایا کہ سب سے بڑا خیر جو اللہ کی طرف سے کسی کو ملتا ہے وہ یہ ہے. اس سے بڑا خیر یہ نہیں کہ آپ کو بڑی بلڈنگ ہو جائے، آپ کے پاس پیسہ ہو جائے، یہ بھی نہیں کہ آپ کی گورنمنٹ بن جائے. یہ سب خیر اعلیٰ نہیں ہے. آپ کو عہدہ مل جائے، حکومت مل جائے آپ کو، تو یہ خیر اعلیٰ نہیں ہے. خیر اعلیٰ یہ ہے کہ آپ کے تفقع کی صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ بہت عجیب بات ہے. آدمی جن چیزوں کو بڑی چیز سمجھتا ہے، جن کو وہ خیر اعلیٰ سمجھتا ہے، یا یہ حدیث اس کی نفی کرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بڑا گھر ہو، پیسہ ہو، ہماری پوزیشن ہو، ہمارا دبدبہ ہو، ہماری حکومت قائم ہو جائے تو یہ بڑی چیز ہے. یہ چیزیں ہرگز بڑی چیز نہیں ہیں. بڑی چیز تفقع ہے. اس لیے کہ تفقع سے آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی ترقی کرتی ہے، آپ کے اندر روحانی ارتقاء ہوتا ہے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. یہ بڑی چیز، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی چیز ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کو چھائی ہوئی کہ وہ بطور خود کچھ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے. وہ پا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی چیز مل گئی، نہ پائے تو ان کو مایوسی ہوتی ہے. یہ خود ساختہ سوچ کی بنا پر ہوتا ہے. تو اس حدیث کے مطابق بڑی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر توقع پیدا ہو جائے، ڈیپ تھنکنگ آ جائے، حکمت آ جائے، وژڈم آ جائے. وژڈم سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک وژڈم ہے. حکومت جیسی چیزیں نہیں ہیں. اور جب بھی ایسا ہو کہ کوئی گروہ امت کے اوپر غالب آ جائے تو سمجھے امت سے وژڈم چلی گئی ہے. وژڈم کا فقدان مسئلے پیدا کرتا ہے، اور وژڈم اگر موجود ہو تو پھر کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا. تو یہ حدیث جو ہے بہت زیادہ غور و فکر کی طالب ہے. اس میں بہت بڑی تعلیم دی گئی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے. وہ کیا چیز ہے جس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے، جس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. وہ ہے وژڈم. لوگ لڑتے ہیں حکومت کا کام کرنے کے لیے، یہ خدائی اسکیم کے خلاف ہے.
خدا اس کی بھی ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ کے اندر توقع آئے، وژڈم آئے، وہ بڑا کام ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے. خیر بڑی چیز جس کی ہم تمنا کریں، جس کی کوشش کریں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ خیر ہے. وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر ہے توقع. تو توقع میں دین کی سمجھ بھی شامل ہے، دنیا کے معاملات کی گہری سمجھ بھی شامل ہے. وہ ساری چیزیں جس کے درمیان آدمی زندگی گزارتا ہے، وہ سب کچھ اس میں شامل ہے. فیملی لائف، سوشل لائف، قومی زندگی، جو بھی معاملات انسان سے متعلق ہوتے ہیں، ان سب کو لے کر کے یہ بات کہی گئی ہے. اور اگر آدمی کے اندر توقع ہے تو ہر معاملہ درست ہوگا. توقع نہیں ہے تو کوئی معاملہ درست نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ توقع یہ ہے کہ آپ چیزوں کو فیس ویلیو پر نہ لیں، بلکہ گہرائی کے ساتھ سوچ کر ان کے بارے میں رائے قائم کریں. کیونکہ ہر چیز کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. اگر فیس ویلیو پر لیں گے تو آپ تو ان کی فیس ویلیو پر لیں گے تو جو چیزیں بظاہر دکھائی دیتی ہیں آپ کا ذہن ادھر چلا جائے گا. لیکن جب آپ ڈیپ پہ جا کر سوچیں گے، گہرائی میں جا کر سوچیں گے، تو آپ اس کے کور تک پہنچ جائیں گے. اصل جو ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے، بھٹکیں گے نہیں آپ. تو یہ حدیث چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بہت ہی بڑی بات بتائی گئی ہے. عام طور پر توقع کا مطلب یہ بن گیا ہے آج کل کہ فقہی مسائل میں درک ہونا، وہ یہاں مراد ہی نہیں ہے. فقہی مسائل تو وہ سب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ حدیث آپ نے فرمائی تھی. توقع کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آدمی کو فقہی مسائل میں درک حاصل ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پر جو توقع ہے وہ ہے گہری سمجھ زندگی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں. اور قرآن میں دیکھیے یہ بھی ہے کہ توقع سے آدمی کے اندر انذار آتا ہے، یعنی دعوت. تو توقع کا یہ بھی ایک ظاہرہ ہے کہ جہاں توقع آئے گا وہاں دعوت اللہ بھی ابھرے گی. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. تو توقع اور دعوت دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں. تو توقع سے آپ اپنی زندگی کو سمجھ پاتے ہیں، معاملات کو اچھی طریقے سے مینج کر پاتے ہیں. توقع سے آپ مخالفین کی عزت سے اپنے کو بچا پاتے ہیں. توقع سے آپ یہ کر پاتے ہیں کہ توقع سے آپ کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، دعوت کی اسپرٹ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.